اور ان کی محبت تھی، آج مجھے یہاں پہ کھینچ لائی. شکریہ، جزاک اللہ خیر. دعاؤں کی درخواست. خدا حافظ. جزاک اللہ خیر. میں آپ حضرات سے بالخصوص حضرت مولانا محمد رفیق قاسمی صاحب سے تہ دل سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو کافی دیر ہو گئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ مولانا مجھے معاف فرما دیں گے. میری جو کچھ بھی کمزوری ہوئی ہے یا جسارت ہوئی ہے اس پر آپ ہمارے حق میں دعا خیر فرمائیں گے. اب اختتامی خطاب حضرت مولانا کا ہوگا. میں گزارش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. برادر محترم جناب حامد محمد خان صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ، برادر محترم جناب محمد خواجہ عارف الدین صاحب، اس ادارے کے مؤسس، مالک اور اس کے منتظم اور ذمہ دار، برادر محترم جناب مولانا تنزیل عالم قاسمی صاحب، استاد حدیث، اور اس مبارک مجلس میں تشریف فرما میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں اور محترم خواتین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صحابی نے آ کر کے سوال کیا، یا ام المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ رہنمائی کریں، آپ کچھ باتیں بتائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ نے کہا قرآن تو پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو قرآن وہی نبی کی زندگی، دونوں میں کوئی فرق نہیں. یہ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس سے ایک رہنمائی ملتی ہے کہ قرآن اس حقیقت کا نام ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اختیار کرنے کے لیے ہدایت فرمائی. قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کی زندہ تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. دوسری بات، میں اس وقت اپنے ان عزیز طلبہ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ رب کریم قرآن کے نور سے ان کے قلب و نظر کو منور فرما دے، اور جس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھے، یہ عزیز طلبہ جہاں کہیں بھی رہیں یہ قرآن کی تفسیر بنے، قرآن کی توضیح بنے، اور قرآن کی روشنی بن کر کے انسانیت کو رہنمائی اور ہدایت کا فریضہ انجام دیں. ایک سوچنے کے لیے میں تمام ہی مرد و خواتین کو اس طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے بڑے اور سب سے پہلے حافظ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن آپ کے
سینے میں محفوظ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے صرف الفاظ کو نہیں یاد کیا تھا، بلکہ قرآن کریم کے احکام کو بھی، انداز کو بھی، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو بھی آپ نے اپنی زندگی میں اتارا۔ حافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو۔ آج ہمارے حافظ کی اصطلاح کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا ہو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے حافظ تھے، انہوں نے قرآن کے الفاظ کو بھی، احکام کو بھی یاد کیا تھا، اور قرآن نے رہتی دنیا تک یہ اعلان کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو کچھ لے کر کے آئے ہیں اسے تم کو بھی اختیار کرنا ہوگا اور اپنانا ہوگا، اور نبی نے جن چیزوں سے روک دیا ہے اسے رکنا ہوگا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے، آپ کی ذات گرامی بہترین مثال ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ اگر نبی کی ذات قرآن کی تفسیر ہے تو یقیناً ہر مسلمان کی زندگی قرآن کی چلتی پھرتی تصویر بن جانی چاہیے، اور قرآن کو ثبوت کے طور پر اور شہادت کے طور پر انسانوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہ صاحب قرآن کی زندگی ہے، یہ صاحب قرآن کی تجارت ہے، یہ صاحب قرآن کی سیاست ہے، یہ صاحب قرآن کی معیشت ہے، یہ صاحب قرآن کی معاشرت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، اور اسی کو دیکھ کر کے جب لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جب صحابہ کرام نے سنا تو اسی کا وہ نمونہ بن گئے اور اسی نقش قدم پر چلنے لگ گئے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جدھر وہ رخ کرتے تھے کامیابی ان کے قدموں کو چومتی تھی۔ میدان جنگ ہو، آبادیاں ہوں یا کہیں بھی ہوں، ان کو کامیابی نصیب ہوا کرتی تھی۔ اور دوستو، رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کر لینے کے نتیجے میں جب تک یہ زمین اور آسمان کا نظام باقی رہے گا، جب کسی صحابی رسول کا آپ نام لیں گے تو دعا آپ کی زبان سے نکلا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو۔ کیا خوبی تھی؟ خوبی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو انہوں نے اختیار کیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے صرف الفاظ کو یاد کر لینے کے نتیجے میں مسئلہ حل ہو جائے گا، بلا مبالغہ میں آپ سے عرض کروں، اس وقت آج کی تاریخ میں کروڑوں حفاظ دنیا میں موجود ہیں، کروڑوں حفاظ موجود ہیں، لاکھوں نہیں، لیکن اس کے باوجود باطل کو ننگا ناچ ناچنے کے لیے، ظالم کو ظلم کرنے کے لیے، فسادی کو فساد برپا کرنے کے لیے موقع ہے، لیکن ایک صاحب ایمان کو ایمان کی تکمیل کے لیے موقع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتارا نہیں۔ قلب میں اتار لینا ایک بات ہے، زندگی میں اتار لینا دوسری بات ہے، زندگی میں اتار لینا دوسری بات ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے میرے طریقے سے، اس میں اضافہ اور وہ مفہوم اس میں موجود ہے، جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہے، قرآن کی حفاظت کی ہے،
جب قیامت آئے گی تو قیامت کے موقع پر ان کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اور جس کی چمک سارے حشر کے میدان کے لوگ دیکھیں گے، اور اس وقت ہر صاحب اولاد یہ کہے گا کاش کہ میں بھی اپنے اولاد کو حافظ بنایا ہوتا تاکہ اس تاج کے پہننے کی سعادت مجھے بھی نصیب ہو جاتی۔ حضرات، اس کا تجزیہ کیجیے۔ حافظ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ محض رمضان کے اندر قرآن کریم کے تراویح میں سنانے والے کو حافظ کہا جائے۔ حافظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآنی احکامات اور ہدایات کی حفاظت کرے، اس کی حمایت کرے، اس کی اشاعت کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ احکامات مجروح ہو رہے ہوں، احکامات مٹائے جا رہے ہوں، اور حفاظ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہوں، کیسی حفاظت، کیسی حفاظت یہ ہے؟ ہر آبادی میں حفاظ موجود ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ حافظ اٹھ کھڑا ہو اور وہ یہ طے کرے کہ میرے جیتے جی قرآن کا کوئی حکم مجروح نہیں ہونے پائے گا، یقینی طور پر لوگوں کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ حافظ وہیں سے رہنمائی حاصل کریں اور انہی کے عکس اور وہیں سے روشنی لیں، اور انہی کی ذات گرامی کو نمونہ عمل بنا کر کے اور اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے۔ دوسری بات، آدھی انسانیت مردوں پر مشتمل ہے اور آدھی انسانیت خواتین پر مشتمل ہے۔ 15 طلباء کو، 15 حفاظ کو آج ان کی دستار بندی ہوئی۔ کیا آدھی انسانیت میں سے کوئی بھی ایسی لڑکی، کوئی بھی ایسی خاتون کہ جس کو حافظہ قرآن بنا کر کے اور اس کو ردائے فضیلت دی جاتی اور یہ اعلان کیا جاتا کہ آدھی انسانیت کو ہم نے حافظ بنایا ہے اور آدھی انسانیت کو ہم نے حافظہ بنایا ہے؟ اس کے گود میں پلنے والا بچہ، اس کے دودھ کو پینے والا بچہ، وہ قرآن کا محافظ ہوگا۔ قرآنی ہدایت اور احکامات کا کہا یہ جاتا ہے، مثل مشہور ہے کہ ایک مرد جب وہ تعلیم یافتہ یا ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو ایک فرد کی حیثیت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور جب ایک خاتون ہدایت یافتہ یا نیک بنتی ہے تو ایک خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، ایک خاندان کی اصلاح ہوتی ہے۔ آپ نے یعنی ملت مسلمہ کے لوگوں نے اس ضرورت عظیم کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کے میدان میں خواتین کو لایا جائے، ان کو حافظ بنایا جائے، ان کو عالم بنایا جائے، ان کو مفتی بنایا جائے، ان کو قاری بنایا جائے، تاکہ ان کے گود میں پلنے والا بچہ بھی شروع ہی سے دین کی طرف متوجہ اور مائل ہو۔ آپ اس مہان بھارت جو آپ کا ملک ہے، آپ کا دیش ہے، بالخصوص 1.5 سال سے زیادہ مدت میں مسلمانوں میں ایک اضطراب کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور مسلمان ایک مایوسی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور شکوہ یہ کیا جا رہا ہے کہ فرقہ پرست عناصر یا اسی طریقے سے وہ لوگ جو ایک خاص تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ میں توجہ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، مسلمانوں کو سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ کانوں سے سن رہے ہیں، وہ کیا انہوں نے اسلام بھی دیکھا؟ اسلام دیکھا انہوں نے؟ اگر اسلام دیکھا ہوتا اور اس کی مخالفت کی ہوتی تو مسئلہ دوسرا ہوتا، لیکن جس کو انہوں نے دیکھا ہے اور جس کو ہم نے نہیں دکھایا ہے، دونوں میں یکسانیت یکساں کر کے اور ایک لفظ میں استعمال کر لینا کہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت ہو رہی ہے،
جب ہم نے اسلام کو دکھایا نہیں اپنی زندگی میں، مخالفت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ وہ مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں، جس کو دیکھ رہے ہیں، وہ جس سے عہدہ برا ہو رہے ہیں، وہ جن سے ان کا معاملہ ہے۔ جب اسلام کو دیکھا نہیں تو یقینی طور پر مسلمانوں کو جس کو دیکھ رہے ہیں اس کی مخالفت کریں گے، اور جس نظام رحمت کو انہوں نے نہیں دیکھا، یقیناً یہ کہنا کہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں یہ ذرا سا قابل توجہ مسئلہ ہوگا۔ میں تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، کیا آپ کی تجارت قرآن کے اساس پر ہے؟ کیا آپ کی سیاست قرآن کے اصولوں کے تحت ہے؟ کیا آپ کی معیشت اور معاشرت سیاسی قرآنی بنیادوں پر ہے؟ کیا رب کریم نے جو رہنمائی فرمائی ہے ہمارے لیے، وہ اصول اور وہ احکامات ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کیے ہیں؟ ہماری تجارت غیر قرآنی زندگی گزارنے والوں کی تجارت سے کیا کوئی امتیازی حیثیت رکھتی ہے؟ کیا ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ غیر قرآنی زندگی گزارنے والوں بلکہ دشمن جو مسلمانوں کے ہیں ان کی تجارت اور ان کی سیاست اور ہماری سیاست میں کیا کوئی فرق ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ گویا کہ ان کی زندگی اور ہماری زندگی یکساں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر مخالفت جو ہو رہی ہے وہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ اقتدار کی کرسی پر یہ نہ بیٹھنے پائیں۔ اسلام کو اقتدار کی کرسی پر روکنے کے لیے نہیں، اگر اسلام کو دکھایا ہوتا تو یقینی طور پر اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں اور 10 سال مدینے میں اسلام دکھایا تھا، اسلام دکھایا تھا۔ اور جب اسلام دکھایا تو ہزاروں میل کے فاصلے پر اسلام غالب ہو گیا تھا، اور جہاں کہیں بھی صاحب اسلام اور غیر صاحب اسلام کے درمیان مہاداری ہوتی تھی، صاحب اسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تمہاری اللہ مدد کرے گا، اور تمہارے قدم ایسے جما دے گا کہ جس کے نتیجے میں تمہیں کوئی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکے گا۔ شکست پر شکست، ہزیمت پر ہزیمت، یہود و نصارہ اور دوسری تہذیب اور مذہب کے لوگ جب میدان جنگ میں اٹھاتے رہے تو ان کے دانشوروں نے قانون بنایا ہے، اس سے ترقی نہیں ہوگی بلکہ اس سے ترقی ہوگی۔ حضرات گرامی، تھوڑی دیر کے لیے عرفات کے میدان میں چلیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کا پیغام تم تک ہم نے پہنچا دیا، یعنی نظام زندگی، اسلامی نظام زندگی کی پوری تفصیل تمہارے سامنے ہم نے پیش کر دی۔ صحابہ نے بیک آواز کہا تھا پہنچا دیا یا رسول اللہ، پہنچا دیا آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تھی، اور اٹھانے کے بعد کہا تھا اللہم اشہد، اللہم